الحمدللہ رب العالمین۔ اور متقین کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم جانتے نہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ اسلام میں تقوی کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ متقین کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور زاد راہ یعنی راستے کا سفر، راستے کا خرچ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہتر رختے سفر تقوی ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ شریعت اسلامیہ میں تقوی سے مراد نفس کی گناہ سے حفاظت ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے ممنوعات شرعیہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے بعض اوقات احتیاطاً بعض مباحات کو بھی ترک کرنا لازم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اچھائی نیکی کرتے اور بدی سے بچتے ہیں، ان کی عبادت میں بھی لذت و سرور کے عناصر جنم لیتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص ثواب کا کام تو بجا لیتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کی سعی نہیں کرتا، اس کا دل رفتہ رفتہ اللہ کی عبادت سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کا ذہن شیطانی افکار و خیالات کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص کبھی نیکی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کیونکہ استقامت کے لیے اولین شرط گناہوں سے خود کو روکنا ہے۔ دل کی درستگی یا خرابی ہی انسان کے اعمال کی جہت متعین کرتی ہے۔ اسی نظریے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہی مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا بدن درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن راہ راست سے منحرف ہو جائے گا۔ سن لو، وہ آدمی کا دل ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے پرہیزگار کرنے سے دل کے نور میں زیادتی ہوتی ہے، پرہیزگار بننے سے دل کے نور میں زیادتی ہوتی ہے، اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ دل کا نور اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو صرف اہل تقوی ہی کو عطا کی جاتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے بہت سے ثمرات ہیں۔ آج کل معاشی تنگی ایک عظیم مسئلہ ہے۔ رزق میں فراخی اور کشادگی انسان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے رزق میں بہتات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے خلاصی کی صورت پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اہل تقوی کو دعا کی قبولیت کی نعمت سے بھی بہرہ مند کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ان کا یقین کامل اور توکل بھرپور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات پر جب ان کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو ان کے تقوی کی تابندگی کو اپنے نور سے اللہ منور کر دیتا ہے۔ اہل تقوی کا امتیاز ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان پر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور متقین کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم جانتے نہیں؟ دین اسلام سے وابستگی اور راہ تقوی کو اختیار کرنے کی جزا میں متقین کو انسانی معاشرے میں نیک نامی اور ذکر و خیر کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ لوگ ان کا ادب کرتے ہیں، اور مخلوق ان کی تکریم کو اپنا سرمایہ افتخار تصور کرتی ہے۔ اس کے برعکس گناہ گاروں کو دینی اعتبار سے کوئی وقت حاصل نہیں ہوتی،
ان کے گناہوں کے سبب دلوں سے ان کی محبت الفت سلب کر لی جاتی ہے۔ اہل تقویٰ کے امور و معاملات کی تکمیل میں اللہ آسانی فرماتا ہے اور ان کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ ارشاد ہے کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے جس سے ہر لمحہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ عبادت کا پابند نہیں کیا۔ فرمایا کہ بس جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اگرچہ اہل تقویٰ حتی المقدور گناہوں سے بچنے کی سعی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ان سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اللہ ان کے حال پر خاص فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ انسان کو گناہوں پر ابھارنے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے میں اس کے افکار و خیالات کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اہل تقویٰ گناہ کے ابتدائی محرک یعنی شیطانی وسواس کے پیدا ہونے پر چوک جاتے ہیں۔ اہل تقویٰ گناہ کے ابتدائی محرک یعنی شیطانی وسواس کے پیدا ہونے پر ہی چونک جاتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی اور تقوی کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ متقین کی شخصیت باوقار، ان کا چہرہ پر نور ہوتا ہے۔ مخلوق کے دلوں میں اہل تقویٰ کی ہیبت ڈال دی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ چہرے کی رنگت کے سرخ و سفید ہونے کا نام نور نہیں، بلکہ چہرے کا نورانی ہونا ایک باطنی کیفیت ہے جس کا ادراک و احساس ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ تاہم اہل تقویٰ سے آشنا ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ وہ بھی اس روز بھی باہم دوست ہی ہوں گے۔ اہل تقویٰ کو اللہ کی دوستی کا شرف بھی حاصل ہے۔ فرمایا کہ اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ پھر اہل تقویٰ کو اللہ اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور تقویٰ کی روش اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بھی تقویٰ اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کی نرمی اور مخلوق خدا کی غمگساری اہل تقویٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ ہمیں اہل تقویٰ بنا دے اور اپنے محبوب کی پیاری امت کو عمل اور اخلاص کی توفیق و دولت عطا فرمائے اور سب مشکلات دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔